بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے لبرلزم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا، کیونکہ ہم ویسٹرن ورلڈ ویو جو کہ ڈومیننٹ ورلڈ ویو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ ایک گاڈلیس ورلڈ ویو کو سمجھنے کے لیے ملٹیپل ازمز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان ادر ورڈز یہ ملٹیپل ازمز سے مل کر بنتا ہے۔ اس حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا بڑا ازم جس کو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کا جو ورڈ ہے سیکولر، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے سیکولارس، جو کہ ایک لیٹن ورڈ ہے اور جس کا مطلب ہے ورلڈلی، یعنی اینی تھنگ وچ از نان اسپریچول، نان ریلیجس یا ورلڈلی، اسے ہم سیکولر کہتے ہیں۔ اسی سے پھر جو آئیڈیالوجی بنی ہے وہ ہے سیکولرزم۔ اس پہ تو ہم تفصیل سے ابھی بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن جیسا کہ ہم نے لبرلزم کے حوالے سے دیکھا تھا کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ وہ کیا ہسٹوریکل فیکٹرز تھے دیٹ گیو برتھ ٹو دس امپورٹنٹ آئیڈیالوجی، اس کو اب سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سیکولرزم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو کیسے آج سمجھا جاتا ہے، اس کی ملٹیپل ویریئنٹس کیا ہیں، اور پھر اس کا کیا امپیکٹ ہے ایک فرد کے اوپر اور ایک سوسائٹی کے اوپر۔ تو اگر ہسٹوریکلی ہم اگر اس کے اوریجنس تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جو اوریجنس ہیں وہ ایک طرح سے بائبل کے اندر بھی موجود ہیں، اور اس حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور قول بھی پیش کیا جاتا ہے کہ رینڈر آن ٹو سیزر دا تھنگس دیٹ آر سیزرز اینڈ آن ٹو گاڈ دا تھنگس دیٹ آر گاڈس، یعنی کیسر کا کیسر کو دو اور خدا کا خدا کو دو۔ تو یہ وہ بات ہے جو کہ اس کی بنیاد کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو عیسائی اسکالرز ہیں، جس میں سینٹ آگسٹین کا نام آتا ہے، انہوں نے بھی یہ بات کی، اس حوالے سے بات کی، لیکن صحیح معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو اس نظریے کا جو بانی ہے وہی مارٹن لوتھر ہے۔ مارٹن لوتھر جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے 15 سینچری کا وہ انقلابی تھا، وہ ریولوشنری تھا، جس نے چرچ کے خلاف ایک بغاوت کر دی تھی، اور بیسیکلی یہ وہ 1000 سال کی جو ڈارک ایجز تھیں جن کے اندر چرچ اور بادشاہ نے مل کر جو ظلم جو ہے مسلط کیا ہوا تھا عوام کے اوپر، اس کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اور خاص طور پہ کیونکہ چرچ جو تھا اس کا جو ایکسٹریم کنٹرول تھا، اس کی وجہ سے یہ لوگ ڈارک ایجز میں رہے تھے، کیونکہ چرچ نے ہی جو سوچنے سمجھنے والے علوم ہیں، سائنس اور فلسفی، اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ چرچ کا ایک بڑا اچھا اتحاد ہو چکا تھا بادشاہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے ایک بڑا ظلم جو ہے انہوں نے نافذ کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس کے خلاف جب ریئیکشن ہوا تو یہ جو کانسیپٹ تھا، یہ مذہب کے خلاف ایک بیزاری کا یا ایک نفرت کا جو ہے اس میں عنصر شامل تھا، ایک فیکٹر جو ہے وہ شامل تھا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جس شخص نے اس نظریے کی بنیاد رکھی وہ مارٹن لوتھر ہی تھا۔ حالانکہ مارٹن لوتھر ایک مذہبی شخص تھا، لیکن اس نے دیکھ لیا تھا کہ مذہب جب ریاستی معاملات میں عمل دخل کرتا ہے، جب وہاں پہ انٹروین کرتا ہے تو اس کے کیا جو ہے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو اسے مارٹن لوتھر کی کہا جاتا ہے ٹو کنگڈمز ڈاکٹرین۔ یہ ٹو کنگڈمز ڈاکٹرین کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم سیکولرزم کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مارٹن لوتھر نے یہ واضح کیا تھا کہ خدا کی 2 کنگڈمز ہیں، ایک اس کی اسپریچول کنگڈم ہے اور ایک اس کی جو ہے وہ ورلڈلی کنگڈم ہے۔ دونوں خدا کی ہی کنگڈمز ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں اسپریچول کنگڈم ہے نا، وہ سچے عیسائیوں کے لیے ہے اور نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری اس کی کنگڈم ہے وہ غیر عیسائیوں کے لیے ہے یا برے لوگوں کے لیے ہے، جسے وہ ٹیمپورل کنگڈم کہتا ہے۔ اس کا جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ God has therefore ordained 2 regiments, the spiritual which by the Holy Spirit produces Christians and pious folk under Christ۔ یعنی اس اسپریچول کنگڈم کا جو اصل میں پرنس ہے یا بادشاہ ہے وہ کرائسٹ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کے بادشاہ ہیں۔ And the secular which restrains unchristian and evil folk so that they are obliged to keep outward peace albeit by no merit of their own۔ تو یہ اس نے جو ہے نظریہ پیش کیا، اور پھر مزید اس کی رائٹنگز میں یہ بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیونکہ یہ 2 کنگڈمز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں یا علیحدہ ہیں،
اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے اندر انٹروین کرنے کا رائٹ نہیں، یعنی جو اسپریچول کنگڈم ہے اس کی کوئی انٹرونشن جو ہے وہ، یا اس کے جو معاملات ہیں اس کو چرچ سنبھالے گا، اس کے پیچھے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ چرچ کا ہے، اور چرچ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ افیئرس کے اندر جو ہے انٹروین کرے، جبکہ جو ورڈلی یا ٹیمپورل ایشوز ہیں اس کو چلانے کے لیے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ چرچ افیئرس کے اندر انٹروین کرے۔ تو یہ بھی اس کی رائٹنگ سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو سب سے پہلا فیکٹر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکولرزم کی جو بنیاد بنا وہی ڈارک ایجز ہی تھیں، یعنی جن کی وجہ سے ایک ریئیکشن ہوا ویسٹ کے اندر، اور ایک یہ اس قسم کا نظریہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ دوسرا بڑا ایسپیکٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے، جو ایک بڑا فیکٹر بنا اس نظریے کی پاپولیرٹی میں، وہ تھا جو کہ ایک سیکٹیرین وار پھر شروع ہو گئی ویسٹ کے اندر دو بڑے فرقوں میں، کیونکہ مارٹن لوتھر نے جب ریولٹ کیا، چرچ کے خلاف بغاوت کر دی، تو اس نے پھر جو ہے ایک نئے نظریے کی بنیاد ڈالی، اور ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی جو کہ پروٹیسٹنٹ کہلایا۔ تو یہ جو پھر رومن کیتھولکس جو کہ پہلے سے جو کہ چرچ کا ایک سیکٹ جو چلا آ رہا تھا، اس کے مقابلے میں ایک نیا سیکٹ جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ وجود میں، اور ان دونوں کے درمیان پھر ایک خانہ جنگی کا سلسلہ رہا، اور یہ بڑی طویل جنگ تھی، یعنی اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 16 سینچری کے آغاز سے شروع ہوئی، اور جو ہے یہ تھرو آؤٹ دی 17 سینچری جاری رہی، اور خاص طور پہ جو اس کے یہ 30 سال تھے جو 1618 یعنی 1618 سے لے کے 1648 تک تھے، جسے ہم 30 ایئر وار کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ اس میں بہت خون ریزی ہوئی، تقریباً 80 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس جنگ کا شکار ہو گئے۔ تو جب یہ جو مغربی تھے، یورپی تھے، وہ اس سے تنگ آ گئے، تو پھر وہاں پہ ایک ٹریٹی ہوئی تھی، ایک امن معاہدہ ہوا تھا جسے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کہتے ہیں، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اب ہم مذہب کی بنیاد پر کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ تو یعنی یہ ایک دوسرا بڑا فیکٹر تھا جس نے پھر اس نظریے کو جو ہے ایک طرح سے وہ عام کر دیا اور تمام لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو گیا۔ تو یہ جو ہے اس لحاظ سے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب ایج آف ریزن کا آغاز ہوا، ایج آف انلائٹمنٹ کا آغاز ہوا 18 سینچری میں، تو جتنے بھی اسکالرس ہیں بڑے، جن کا نام ہم پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اس کے وجہ سے بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی جب انہوں نے لبرلزم پہ اپنا سیشن کیا تھا، تو ان کے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک چیز آپ کو کامن نظر آتی ہے، وہ یہ کہ وہ سب جو ہیں وہ ہوسٹائل ہیں ٹورڈز ریلیجن، یعنی وہ مذہب کو کوئی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں سمجھتے، یا اگر وہ ڈینائی نہیں بھی کرتے تب بھی جو ہے وہ اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی انفلوئنس، کوئی جو ہے کوئی اتھارٹی دینا نہیں چاہتے۔ اس میں دوسرا ایسپیکٹ جو سیکولرزم کا اس وقت سامنے آیا جب جو انلائٹمنٹ اسکالرس تھے انہوں نے ریلیجس ٹالرنس کی بات کرنا شروع کی۔ اس میں سب سے پہلا نام جو بہت مشہور ہے وہ جان لاک کا ہی ہے۔ ان کی جو تصنیف ہے لیٹر کنسرننگ ٹالریشن، اس کے اندر انہوں نے ریلیجس ٹالرنس کی بات کی۔ اس طریقے سے جان اسٹیورٹ مل جو کہ اگین اندر فیمس اسکالر ہیں، ان کی جو کتاب ہے آن لبرٹی، اس کے اندر بھی ریلیجس ٹالرنس کے اوپر بات ہوئی۔ تو ایک دوسرا ایسپیکٹ جو ہے سیکولرزم کے سامنے آیا کہ ایک طرف تو بالکل یہ بات ایسے ہی ہے کہ چرچ اور اسٹیٹ کو سیپریٹ کر دیا جائے گا، چرچ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اسٹیٹ افیئرس کے اندر، اور اسٹیٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، کوئی انٹرونشن نہیں ہوگی چرچ افیئرس کے اندر۔ لیکن دوسری طرف جو ہے جو سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا، یعنی ان جو ریلیجس ٹالرنس ہے اس کو جو ہے آرڈر آف دا ڈے جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس بات کو بھی واضح کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 18 اور 19 سینچریز میں ایک تیسرا فیکٹر جو ہے اس آئیڈیالوجی کی پاپولیرٹی میں جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے، اور وہ تھا رائز آف دا نیشنلزم۔ جب نیشنلزم کا نظریہ جو ہے پھیلا اور اس کے نتیجے میں اسٹرانگ نیشن سٹیٹس وجود میں آنا شروع ہوئیں، تو اس کے وجہ سے مذہب کا جو عمل دخل یا مذہب کا جو انفلوئنس تھا وہ کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ گزاری بات ہے کہ ریلیجن ایک بگر آئیڈیالوجی ہے جس کے تحت ملٹیپل نیشنز آ جاتی ہیں۔ ریلیجن ظاہری بات ہے کہ کسی ایک نیشن سے اس کا لنک نہیں، اس کو ایسوسیشن نہیں ہوتی، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نیشن سٹیٹس کی یا نیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر ظاہری بات ہے ریلیجن کی اتنی امپورٹنس نہیں رہتی۔ تو یہ بھی ایک رائز آف دا نیشنلزم جو تھا، یہ بھی ایک اندر امپورٹنٹ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے جو سیکولرزم ہے اس کو
آرڈر آف دا ڈے جو ہے بننے میں ایک مدد ملی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 19 سینچری کے خاص طور پہ وہ اس لحاظ سے بہت اہم تھی کہ اس وقت تک جو ہے مذہب کے اوپر اتنی تنقیدیں ہو چکی تھیں، اتنا کرٹیسزم ہوا تھا، اور پھر یہ جو سارے فیکٹرز تھے یہ بھی سارے اکومولیٹ ہوئے۔ ایک طرف وہ جو جنگ تھی، خانہ جنگی، سیکٹرین وار تھی، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا۔ اس سے پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ ڈارک ایجز میں بھی یہ معاملہ ہمارے سامنے آ چکا تھا کہ ایک مذہب کے خلاف ایک جذبات موجود تھے۔ تو یہ سب اتنے اکومولیٹ ہو گئے تھے کہ اب مذہب کی اہمیت جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں بھی، ذاتی زندگی میں بھی نہیں رہی تھی۔ یعنی ریلیجن جو ہے اس کی کوئی امپورٹنس اب جو ہے اسے کنسیڈر نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں ایتھیزم اور ایگنوسٹسزم بہت تیزی سے جو ہے ویسٹ میں پھیل رہا تھا، خاص طور پہ گریٹ برٹن کے اندر۔ تو اس زمانے میں جو ہے بڑے جو اسکالرس تھے وہ اپنے آپ کو اوپنلی ایتھیسٹ یا ہیومنسٹ کہنا شروع انہوں نے کر دیا تھا۔ اس حوالے سے جو ایک مشہور نام ہے جس نے بیسیکلی سیکولرزم کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو پیش کیا، وہ جارج ہولیوک تھا۔ یہ بیسیکلی ایک ایتھیسٹ تھا، ایک ہیومنسٹ اسکالر تھا، اور اس نے سب سے پہلے ایتھیزم کی اصطلاح کا استعمال شروع کیا تھا، لیکن کیونکہ اس کا ایک ریئیکشن ہوا، کیونکہ ویسٹ کے اندر اس وقت تک بھی مذہب کا اتنا اثر و رسوخ تھا، اتنا انفلوئنس تھا کہ اس کو جو ہے اس اصطلاح کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیل بھی کاٹنی پڑی۔ تو یہ جب وہاں سے جیل سے باہر آیا تو اس نے پھر ایک ایسی یعنی ایک ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کی جو کہ زیادہ پرووکیٹو نہیں تھی، جو کہ سیکولرزم کی جو ہے وہ اس طرح تھی۔ اس لیے جو آج ہم جب بات کرتے ہیں کہ سیکولرزم سے مراد جو ہے وہ دہریت ہے یا یہ الحاد ہے یا ایتھیزم ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جیسا کہ سیکولرزم آج سمجھا جاتا ہے وہ اس طرح کا اس کی جو میننگ ہے، اس کا جو میننگ ہے ٹرمینالوجی کا، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس لحاظ سے اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ خیر، یہ وہ زمانہ تھا جب چارلس ڈارون کی اوریجن آف اسپیشیز جو ہے وہ شائع ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے مذہب کی جو بنیادیں وہ ہل کے رہ گئی تھیں، کیونکہ اب اس نے ایک ایسا الٹرنیٹ ورلڈ ویو جو ہے وہ دے دیا تھا جو ان تمام ایشوز کو، تمام کوشچنس کو جو ہے ایڈریس کر رہا تھا، جو کہ مذہب اس سے پہلے ایڈریس کیا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے ایک بہت بڑا چیلنج جو تھا وہ مذہب کو جو ہے اس کا سامنا تھا۔ خیر، جیسا کہ بتایا کہ 19 سینچری میں ایتھیزم اور ایگنوسٹسزم جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسوسیٹ کیا جاتا تھا سیکولرزم کے ساتھ، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ نظریہ مزید پھیلا تو اس کی پھر دو شاخیں ہو گئیں، ایک ہارڈ سیکولرزم اور دوسری سافٹ سیکولرزم۔ ہارڈ سیکولرزم بیسیکلی یہ اس شاخ سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ مذہب کے خلاف تھے، یعنی وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مذہب کو باقی رہنا چاہیے، وہ مذہب کے انفلوئنس کے قائل ہی نہیں تھے، نہ ہی انڈیویجول لائف کے اندر، نہ ہی کلیکٹیو، نہ ہی جو ہے دوسری طرف کلیکٹیو لائف کے اندر۔ لیکن جو پھر بعد میں سافٹ سیکولرزم کا نظریہ سامنے آیا، اس سے جو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے تھے لوگ، ان کا یہ سٹینس تھا کہ نہیں، مذہب کو رہنا چاہیے، ہم مذہب کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ مذہب کو انفرادی زندگی میں بے شک رکھا جائے، لیکن اجتماعی زندگی میں یعنی کلیکٹیو معاملات کے اندر، اسٹیٹ افیئرس کے اندر اس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ پھر نظریہ جو ہے وہ آرڈر آف دا ڈے بعد میں بن گیا، کیونکہ بعد میں کئی جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، کہ کئی بڑے مشہور کرسچن اسکالرز نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، اور پھر اس وقت پورے جو ویسٹ کے اندر دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم اس کو انفرادی حیثیت پہ تو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن کلیکٹیو ایسپیکٹ میں، یعنی جہاں پہ اسٹیٹ افیئرز ہیں، جہاں پہ پبلک افیئرز ہیں، وہاں پہ اس کا کوئی جو ہے اثر و رسوخ، ہم بھی اسے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں پہ کسی قسم کا انفلوئنس نہیں دیں گے۔ تو یہ وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، وہ تاریخی پس منظر ہے دیٹ گیو برتھ ٹو دس آئیڈیالوجی آف سیکولرزم۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ آج سیکولرزم کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اس کے ملٹیپل ویریئنٹس کیا ہیں، اور پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوا آج کل کے انسان کے اوپر، انڈیویجول ایسپیکٹ میں اور کولیکٹیو ایسپیکٹ میں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اپنے کمنٹس، اپنے فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔